بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. سامعین اور ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے بات کی کہ آزادی اظہار رائے کو لے کر کیا کیا چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کے سلوشن پہ ہم جا سکتے ہیں. سامعین و ناظرین، ویسے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آزادی رائے ایک بنیادی حق ہے جو انسان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات، اپنے احساسات کو آزادانہ طور پر جو ہے بیان کر سکے، اور کسی بھی جمہوری معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ اسی حق پر قائم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے فوائد کو بھی دیکھیں تو آزادی اظہار رائے کی وجہ سے نہ صرف جو افراد ہیں وہ ان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ملتا ہے، اور اسی سے معاشرے کی ترقی اور فکری آگاہی کا آغاز ہوتا ہے. جب لوگ کھل کر بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے سامنے نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک مکالمہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے اور بہت بہتر فیصلے کیے جاتے ہیں سوسائٹی میں. مختلف جب نیریٹیوز کو، مختلف پوائنٹ آف ویو کو جب آزادی دی جاتی ہے تو ہم اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ پالیسیز بھی بہتر آتی ہیں. تو جہاں پر چیلنجز ہیں وہاں پر ہمیں فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم نے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے بات بھی کی کہ جو میڈیا ہے اس کو اگر ہم پازیٹیولی استعمال کریں گے تو ہمیں اس کے ثمرات، ہمیں اس کے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر وہیں پہ ہی ہم اس کا اگر نیگیٹو استعمال کرتے ہیں تو وہیں پہ ہمیں فیک انفارمیشن دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے علاوہ پروپیگنڈا دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک تصویر کے دونوں رخ ہیں، اور اس کے استعمال پہ بیسکلی یہ بات ہے کہ آپ اس کو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. جس طرح سے ہر انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، میڈیا سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے، تو وہاں پہ ہی اس کی میڈیا لٹریسی کے مطابق اگر رولز کے مطابق وہ استعمال کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر اس سے جو ہے وہ انتشار پھیلایا جائے تو وہ اس کے بھی بہت سارے ذرائع جو ہے وہ انٹرنیٹ پر یا جتنی بھی ہم میڈیا کی فارمز جو یوز کریں وہ بھی موجود ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اس کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر میاں محمد رمضان، جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ کے سینئر مینیجر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، میڈیا اسٹڈیز کے PhD میڈیا اسٹڈیز ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ فوائد کے حوالے سے ہے. جس طرح سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ بہت سارے چیلنجز ہو گئے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں چیلنجز ہیں وہاں پہ فوائد کیا کیا ہیں، اور ہم آزادی اظہار رائے سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں FM 102.2 کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آزادی اظہار رائے اور اس کے فوائد جیسے بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. آزادی اظہار کے فوائد کافی سارے ہیں اور یہ مختلف سطحوں پہ معاشرتی، سیاسی اور انفرادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ فوائد نہ صرف انفرادی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے بھی ضروری ہیں. اور ان فوائد کا اگر ہم جائزہ لیا جائے، کسی بھی معاشرے کے اندر جتنا زیادہ آزادی اظہار لوگوں کو میسر ہوگا اتنے ہی لوگوں کے دل اور ذہن کھلے ہوں گے، اور جتنا زیادہ اظہار پہ پابندیاں ہوں گی اتنی زیادہ گھٹن اور ظلمت ہوگی. لوگوں کو بولنے کا، بات کرنے کا، اظہار کا جتنا زیادہ حق ملے گا اتنا ہی زیادہ معاشرے کے اندر خوشحالی اور ترقی آئے گی. اگر ہم فوائد کی بات کریں تو سب سے پہلا جمہوری عمل کی مضبوطی. اچھا، جمہوری عمل کیا ہے؟ جمہوریت کی جو اصل تعریف کی جاتی ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے. گو کہ ہمارے ملک کے اندر اس کے مفہوم بالکل جو ہے نا وہ مختلف ہو گئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو جمہوریت کی جو اصل روح ہے وہ آزادی اظہار ہے. آپ جب کمپین کرتے ہیں آپ اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل پر بات کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات پہ بات کرتے ہیں، ان کو اس کا حل جو ہے نا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی جو رائے بنتی ہے
لوگ ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جتنی زیادہ ان کو رائے دینے میں آزادی ہوگی اتنا ہی وہ اچھی سلیکشن جو ہے نا وہ کر سکیں گے. اور جتنی قدغنیں ہوں گی، یعنی ووٹ بھی یعنی ایک رائے کا اظہار ہے، اور اس رائے کے اظہار میں جتنی آزادی، جتنا فری انوائرمنٹ ہوگا، جتنا آزاد ماحول ہوگا، اتنی اچھی سلیکشن اور اتنی اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ اوپر آئے گی. اور جتنی اچھی لیڈرشپ آئے گی اتنا ہی زیادہ ترقی کے کام جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا. اور دیکھیں، ایک وقت میں جو ووٹر ہے اس کو آزادی ہے رائے دینے کی، اور جب وہ الیکٹ کر لیتا ہے تو جو ان کا نمائندہ ہے پھر اس کو کام کرنے کی آزادی ہو. اور پھر اگر وہ کام ٹھیک نہ کرے تو ووٹر کو یہ آزادی ہو کہ وہ اس کا احتساب کر سکے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے کہ آپ نے جینٹل مین جلسوں میں، جلوسوں میں، اپنی کیمپین میں یہ اظہار رائے کیا تھا، یہ وعدے کیے تھے، یہ نعرے لگائے تھے، یہ سبز باغ دکھائے تھے، تو اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ لاؤ. تو جتنی زیادہ جو ہے نا وہ آزادی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ جمہوریت کا پروسیس جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اچھا، اگر آزادی ہے تو اگلے الیکشن کے اندر وہ لوگ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. اگر آزادی نہیں ہے تو وہی الیکٹیبلز، وہی نوٹ کے ذریعے ووٹ خریدنے والے، سیاسی دباؤ کے ذریعے ووٹ خریدنے، وہ آگے جو ہے نا وہ آ جائیں گے. تو پہلا فائدہ آزادی اظہار کا یہ ہے کہ جمہوری عمل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جہاں جمہوری عمل مضبوط ہوتا ہے وہاں لوگوں کی رائے کی اہمیت اور لوگوں کی رائے کی قدر اور اس کے نتیجے میں ترقی جنم لیتی ہے. دوسرا فائدہ جو ہے آزادی اظہار کا وہ ہے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کی حفاظت. صحیح. جس معاشرے کے اندر رونے کی اجازت نہ ہو، جس معاشرے کے اندر ایک طبقہ دوسرے طبقے کے بارے میں بات نہ کر سکے اور وہ طبقہ مقدس گائے کی حیثیت اختیار کر جائے اور ان کے خلاف بات کریں جیلیں کھل جائیں، ان کے بارے میں بات کریں کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا جائے، زبانیں کاٹ دی جائیں، تو اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے؟ اس معاشرے کے اندر کیا سوشل جسٹس ہوگا؟ اس معاشرے کے اندر جو ہے نا، لہٰذا آزادی اظہار کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے سماجی انصاف کا حصول اور انسانی حقوق کی حفاظت جو ملتی ہے. تیسرا جو اس کا فائدہ ہے آزادی اظہار کا وہ ہے علم اور فہم کا فروغ. یعنی جہاں لوگوں کو بات کرنے کی، بحث کرنے کی، تنقید کرنے کی جتنی زیادہ آزادی ہوگی اتنے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ آؤٹ آف دی باکس سوچیں گے، اپنے دائرے سے باہر نکل کر سوچیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی، جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر ہر بچہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بچہ انجینئر بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچتے. حالانکہ کتنے ڈسپلن ایسے ہیں کہ جن کے اندر لوگ ہی نہیں ملتے. اب دیکھیں نرسنگ جو ہے، نرسنگ کا فیلڈ ایسا ہے کہ دنیا بھر کے اندر، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، برطانیہ کے اندر 45,000 جو ہیں وہ نرسز کی پوزیشنیں خالی ہیں، اور لوگ ادھر نہیں جا رہے کیونکہ نرسوں کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ بنا دی ہے کہ نرسیں تو ایسی اور ایسی ہوتی ہیں. بلکہ لوگ تو نرس کا نام سنتے ہی فیمیل سامنے آتی ہے، میل نرس کا کانسیپٹ ہی نہیں آتا، حالانکہ نرس میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو کھل کر بات کرنے کا، علمی بات کرنے کا موقع دیں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے نا آزادی اظہار کا آپ کو فائدہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا. جب لوگ آزادانہ طور پر خیالات اور معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں تو علم و فہم میں اضافہ ہوتا ہے. مختلف نظریات اور معلومات کے تبادلے سے نئی سوچ اور جدید تصورات ابھرتے ہیں جو تعلیمی اور علمی ترقی میں مددگار بنتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا فائدہ ہے وہ ہے اسٹریٹجک اور اقتصادی ترقی، کہ انسان جو ہے اچھی حکمت عملی بنا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی اقتصادیات، اپنی ضروریات زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر کس طرح لوگوں کو، مثال کے طور پہ اب ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بیکار ہے. بیکار سے مراد ہے کہ ان کے پاس کار نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ بیکار بھی ہے کہ جن کے پاس جاب نہیں ہے، لیکن یہاں میری مراد جو ہے وہ
وہ لوگ ہیں جن کے پاس کار نہیں ہے لیکن اوبر، کریم اور ان ڈرائیو اور کون کون سی ہیں، اب تو کافی ساری کمپنیاں جو آ گئی ہیں، انہوں نے کیا اپرچونٹی دی ہے، سفید پوش کے لیے چند روپیوں کے عوض جو ہے وہ بہترین گاڑی کی جو ہے نا وہ سہولت دستیاب ہے۔ اچھا اس سے بھی کم پیسے میں بائک کیا کرا لیں۔ اچھا پھر فوڈ پانڈا پہ آپ چلے جائیں، ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اگر آزادی نہ ہو سوچنے کی، پلاننگ کی آزادی نہ ہو تو آپ اپنی اقتصادیات کو بھی مضبوط نہیں کر سکتے۔ اچھا آن لائن جاب جو ہے، اب ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کے لیے موو کرنا، باہر جانا پرابلم ہے، تو وہ آپ بیٹھ کے آن لائن جو ہے نا، لیکن اگر آپ اپنی سوچیں آزاد کریں گے تو آپ اس کا ہم کو کر سکیں گے نا۔ اگر اپنی رائے کو آزاد ہی نہیں کرتے تو آپ کیسے جو ہے نا وہ۔ اچھا اسی طرح سماجی ہم آہنگی اور برداشت، دیکھیں جب آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف اظہار ہی نہیں ہے، اس میں سماعت بھی شامل ہے، یعنی آپ اظہار بھی کریں اور دوسرے کی اپنی سنائیں اور دوسرے کی سنیں۔ جب آپ اپنی سنائیں گے اور دوسرے کی سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سنانے میں اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی سننے میں آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا کہ جب میں نے کسی سے بات سنی تو اس سے مجھے نیا آئیڈیا آیا، یعنی میرے ذہن کے اندر جو مسائل چل رہے تھے ان مسائل کے حل میں ایک نئی بات جو ہے نا، اچھا مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے اس مسئلے کو اس طرح بھی حل کر سکتا ہوں، میں اس مسئلے کے لیے اس فرد سے بھی ہیلپ لے سکتا ہوں۔ تو آزادی اظہار کا جو ہے نا یہ دو طرفہ فائدہ ہے، سننے والے کو بھی اور سنانے والے کو بھی، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر سماجی ہم آہنگی اور برداشت کی قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ اگر ایک بندہ کہے اور دوسرا سنے نا تو یہ ٹالرنس نہیں ہے۔ ٹالرنس تو یہ ایک کہہ رہا دوسرا سنے اور دوسرا سنا رہا ہے اور تیسرا سنے جو ہے نا وہ۔ تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے سماجی ہم آہنگی اور برداشت جو ہے نا، آپ کے اوپر اگر تنقید ہو رہی ہے تو آپ اس تنقید کے اندر، مجھے ایک اسکالر کا یہ قول یاد آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی، اس سے کسی نے پوچھا آپ نے عقل کہاں سیکھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بیوقوف لوگوں سے۔ ان کی وہ کیسے؟ ان کے جی بیوقوف لوگ جو کام کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا، تو میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے۔ تو اگر آدمی سیکھنا چاہے تو وہ بیوقوفوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور اگر آدمی بیمار ہونا چاہے تو دیسی گھی کھا کر بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اب زیادہ دودھ پی لیں آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، زیادہ گھی کھا لیں آپ کا پیٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اچھی چیز بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ فائدہ لینا چاہیں تو آپ بیوقوفوں سے بھی جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں اور لرننگ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح مسائل کے حل کے لیے انوکھے طریقے، یہ بھی جو ہے نا وہ آزادی اظہار کے نتیجے ہی کے اندر سامنے آتے ہیں۔ اب اس وقت کتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ کمیونٹیز ہیں نیٹ کے اوپر، یعنی ہر گروپ کی، مثال کے طور پہ اگر آپ براڈ کاسٹر ہیں یا آپ اگر اینکر پرسن ہیں تو اینکر پرسنز کی کمیونٹیز موجود ہیں، ریڈیوز کی کمیونٹیز موجود ہیں، نیوز پیپر جو رائٹرز ہیں ان کی کمیونٹیز موجود ہیں، جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں ان کی کمیونٹیز موجود ہیں۔ تو اب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا، آپ اپنے بلاگ کے اوپر، آپ اپنے فیس بک وال کے اوپر، یا آپ اپنے جو ہے نا وہ ٹک ٹاک کے اوپر اس مسئلے کا اظہار کر دیں، ہو سکتا ہے اس سے پوری دنیا جو ہے نا وہ سیکھ لے۔ اور اسی طرح آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، مجھے یعنی آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرے سامنے کہ میں اگر دیکھنا چاہوں تو میں نیٹ سے مجھے اس کا حل نہ ملے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ ایک چیز بظاہر وہ آپ کے مسئلے کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا جب اپنی سوچ کو آؤٹ آف باکس لے کے جاتے ہیں، ایک دائرے سے نکل کر سوچتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے نا اسی چیز کا جو ہے نا، میں آپ ایک مثال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، میرے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں کئی سالوں سے اولاد نہیں تھی، تو وہ بڑے انہوں نے ٹریٹمنٹ کرائے، بڑی انہوں نے منتیں مانگیں، دعائیں مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں تھی۔ پھر ایک ڈاکٹر سے انہوں نے ٹریٹمنٹ دی اسلام آباد سے، تو اس ڈاکٹر نے ان کی اہلیہ کی جو علاج کیا وہ ایک ایسی دوائی سے کیا
جو بظاہر بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس دوائی اس کے پیچھے جو پوری اسٹریٹجی تھی کہ اس نے اس کے اس طرح استعمال کیا کہ اس کے نتیجے میں یعنی وہ دوائی جو پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے، پاپولیشن کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس نے اسی دوائی کو اس کی اہلیہ پہ استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے انہیں اولاد عطا کر دی۔ تو یہ اظہار رائے کے نتیجے میں انسان کی سوچ کھلتی ہے اور وہ نئے طریقے جو ہے نئے تجربات اس کے جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ذاتی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی ہے، اس سے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ تقریر کرتا ہے، جو بندہ لکھتا ہے، جو بندہ بولتا ہے، جو بندہ انٹرویو دیتا ہے، اس کے اندر اس کی جو خود اعتمادی ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جو ہے نا اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا لیتا ہے اور اپنا مدعا مقصود جو ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اعتصاب اور جواب دہی، یہ بھی آزادی اظہار سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ آپ تاریخ کے اندر بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ ایک بندہ کھل کر بات کرتا ہے اور دوسرا پھر کھل کر اس کا جواب دیتا ہے، کھل کر اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے نا ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر متعین کرنے کی بات کی، تو ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے نا مقرر کرنے والے؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر جو خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اپنی اصلاح کی اور اس نے بلکہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا۔ بلکہ ایک بار انہوں نے کہا کہ اپنے جو ساتھی تھے کہ اگر میں آپ کو کوئی چیز خلاف شرع آپ کو کسی چیز کا حکم دوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو ایک صحابی نے تلوار نکالی اور کہا کہ اس تلوار سے آپ کو سیدھا کر دیں گے، اور اس کے اوپر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری ٹیم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آزادی اظہار کے باوجود جو ہے رائے راست رکھنے کے لیے جو تیار ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون نے آپ کو بھرے بازار کے اندر روک لیا اور روک کر جو ہے نا انہیں عمیر کہہ کر پکارا کہ کہا کہ عمر میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تمہیں عمیر لوگ کہا کرتے تھے۔ تو ایک ساتھی نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مت روکو، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی آواز عرش مولا پہ سنی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آزادی اظہار جو ہے، دیکھیں اگر اس خاتون کو نہ بولنے دیا جاتا، اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو ایجنسی اٹھا کے لے جاتی، تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اس کی کسی چیز کی اصلاح ہو پاتی؟ تو اس لیے یہ جو عمل ہے یہ خود اعتصابی اور جواب دہی کا احساس اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بولنے والا اگر آزادی سے بول رہا ہے تو اسے پھر تنقید بھی آزادی کے ساتھ سننی ہے اور اپنی اصلاح بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ جنم کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ علمی تحقیق اور علمی آزادی جو ہے وہ نئے علوم کو جنم دیتی ہے، نئے جو مضامین ہیں ان کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ ورنہ آج دیکھیں یہ دنیا کے اندر جتنے ڈسپلن آئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر علوم کو مختلف کلاسز کے اندر بانٹا جائے تو یہ 10 بڑی جو ہے نا کلاسز بنتی ہیں، اور ہر کلاس کے اندر آگے بے شمار علوم ہیں۔ جیسے یہ ایسے مضامین ہیں جو بہت ساری چیزوں کو بیاک وقت جو ہے نا ان کو جنریلیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بیاک جیسے کتاب ہے، کتاب میڈیکل کی بھی ہو سکتی ہے، ادب کی ہو سکتی ہے، فارسی کی ہو سکتی ہے، فارمیسی کی ہو سکتی ہے، ڈکشنری ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ اچھا پھر ایسے علوم ہیں کہ جس کے اندر دنیا بھر کی فلاسفی، ٹھیک ہے نا، اس کو فلاسفی اور سائیکالوجی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر ایک کلاس ایسی ہے کہ جس کے اندر دنیا بھر کے مذاہب، اب دنیا بھر کے، اچھا پھر ایک کلاس ہے جس کے اندر دنیا بھر کی زبانیں، اب وہ دنیا کے اندر 6000 سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 6000 سے بھی زیادہ۔ اچھا پھر ایسے ہے کہ جس کے اندر اپلائیڈ نالج ہے، جیسے میڈیکل ہے، جیسے کمپیوٹنگ ہے، جیسے انجینئرنگ ہے، جیسے مینجمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ،
تو یہ سارے جو علوم پھیلے ہیں یہ کس کے نتیجے میں کہ لوگوں کو لکھنے کی، تحقیق کرنے کی، لوگوں کو بولنے کی جو ہے نا آزادی ملی. جب لوگوں کو بولنے کی آزادی ملی، تحقیق کی آزادی ملی، تو اس کے نتیجے کے اندر علوم جو ہیں ان کی بے شمار شاخیں اور بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آزادی اظہار کے بہت سارے چیلنجز ہیں، وہیں آزادی اظہار کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. فوائد بہت زیادہ ہیں. تو فوائد دیکھیں، روڈ کے اوپر جو ہے جب کوئی چیز چلتی ہے تو ایکسیڈنٹ ایک چیلنج ہے، لیکن وقت پہ پہنچنا بھی اس کا ایک فائدہ ہے، سیف جرنی اس کا ایک فائدہ ہے. تو چیلنجز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فوائد بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیلنجز سے آپ کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں، کس طرح ان کے منفی پہلوؤں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، کس طرح جو ہے نا جس طرح دودھ سے بلائی اتاری جاتی ہے کہ اس طرح اگر آپ ان چیلنجز سے فوائد کو سمیٹ لیں گے تو آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر فوائد نہیں اٹھا سکیں، فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے نا وہ نقصانات زیادہ ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار جو ہے یا اظہار رائے کی جو آزادی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس کا اظہار، اس کا اگر احساس کرنا ہے تو آپ کسی گونگے سے اس کا پوچھ کے دیکھیں. اس کا اگر پوچھنا ہے تو آپ ان معاشروں میں چلے جائیں جن کے اوپر سینسرشپ ہے، ان ممالک کے اندر آپ چلے جائیں کہ جہاں پر آپ بولیں تو جیل چلے جاتے ہیں، جہاں آپ کوئی لفظ لکھیں تو ہتھ کڑیاں آپ کے جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہیں. تو یہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس آزادی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس سے اچھے طریقے سے نمٹتے ہوئے اس کے فوائد جو ہے نا وہ سمیٹنے چاہیے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور جس طرح سے آپ نے مختلف نکات پہ بات کی کہ جہاں ہمیں آزادی رائے کا اظہار کرنے کا جو ہمیں حق ہے، وہ ہمیں بہت سارے، جہاں ہمیں چیلنجز رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اس کے بہت سارے فوائد بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں ایک جمہوری نظام ہے کہ جمہوری عمل تبھی مضبوط ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہوتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہمیں حقوق کی حفاظت چاہیے، جہاں پہ ہمیں سماجی انصاف چاہیے، تو وہاں پہ بھی لوگوں کو ہمیں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا ایک حق دینا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ علم یا فہم کا جو فروغ ہے، لوگ جو ہے وہ ایک دائرے سے باہر نکل کر تبھی سوچ سکتے ہیں جب ان کو اس چیز کی آزادی ہوگی. ہمیں مزید جو انوینشنز دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما تھی کہ ان کو جو ہے تجربات کرنے کی آزادی تھی، ان کو مختلف چیزوں میں ایکسپیریمنٹیشن کرنے کی آزادی تھی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اسٹریٹجیز بہتر بنانے کے لیے بھی اسی طرح مختلف نیریٹیوز کو دیکھا جاتا ہے، مختلف لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، ان کو یہ آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر سکے، تبھی بہتر اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ مختلف لوگ جب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوں گے، وہاں پر ہمیں اپنے اندر ایک برداشت بھی پیدا کرنی ہے کہ جب آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کو بھی یہ حق دیں کہ وہ بھی اپنی رائے کا اسی طرح اظہار کر سکے. تو ٹالرنس یا برداشت جو ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ آج کل کی اگر ہم جدید دنیا میں دیکھیں تو ہمیں سوشل میڈیا پر یا ڈیفرنٹ میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر ہمیں کمیونٹی کلچر نظر آتا ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہیں، جو ایک فیلڈ کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اپنے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں، اپنے جس کا جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ شیئر کر سکتا ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی، کمیونٹی کلچرز کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے علم سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لوگ نئے تجربات کر سکتے ہیں، تو ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. جب انسان اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے اوپینین کو ایکسپریس کر سکے، اپنی رائے کا اظہار کر سکے، تو ظاہر ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی. اس کے علاوہ جس معاشرے میں لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی بھرپور آزادی دی جاتی ہے، وہیں پہ ہمیں احتساب دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جواب دہ ہوتے ہیں. ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ وہ اس نے یہ جو کام کچھ غلط ہوا ہے تو وہ کیوں غلط ہوا ہے. تو تبھی بہت ممکن ہے جب اس چیز کی ہمیں آزادی ہوگی، اپنی رائے کو جو ہے بیان کرنے کی جب آزادی ہوگی. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف انوینشنز ہیں وہ بھی اسی نتیجے میں دنیا میں سامنے آئی ہیں. جو علمی آزادی یا مختلف جو فیلڈ، جو ڈسپلنز جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہی سامنے آئے کہ آزادی تھی
کہ وہ جو ہے ایکسپیریمنٹیشن کی جائے, سائنٹسٹ مختلف تجربات کریں اور ڈفرینٹ جو انوینشنز ہیں یا مختلف فیلڈ آف اسٹڈی جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ بھی اسی چیز کے برہون منت ہے کہ جہاں پر آزادی ہوگی, رائے کی آزادی ہوگی, وہیں پر لوگ جو ہے بہتر اسٹریٹجی بنا سکیں گے, بہتر ایک چیز سامنے آئے گی. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو اجازت دیجیے اور امید ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.